سنائی بھی دے بچوں کو آتا ہے، سنائی دیتا ہے بچوں کو۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ یہ ہمارا 12واں لیکچر ہے۔ میں آپ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اب ہم حصہ نظم شروع کرتے ہیں۔ حصہ نظم میں ہم حمد اور نعت پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم برسات کی بہاریں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نظم جو ہے یہ نذیر اکبر آبادی نے لکھی ہے، جو 1735 میں پیدا ہوئے اور 1830 ان کا سن وفات ہے۔ نذیر کا اصل نام ولی محمد ہے۔ آپ دلی میں پیدا ہوئے، مگر چونکہ عمر کا زیادہ حصہ اکبر آباد میں گزارا، اس لیے اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لکھتے تھے۔ 12 بھائیوں میں صرف نذیر زندہ بچے، اس لیے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں اور نانی کو ساتھ لے کر آگرہ پہنچے اور تاج محل کے قریب مکان میں رہنے لگے۔ نذیر کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی، تاہم وہ عربی، فارسی، ہندی اور ہندوستان کی کئی دوسری زبانیں جانتے تھے۔ ان کا مزاج قلندرانہ تھا، اسی مزاج کی وجہ سے وہ درباروں سے دور رہے۔ نواب سعادت علی خان نے انہیں لکھنؤ بلوایا، وہ نہ گئے۔ اسی طرح بھرت پور کے رئیس کی دعوت بھی ٹھکرا دی۔ متھرا میں کچھ عرصہ معلم رہے، مگر جلد ہی نوکری چھوڑ کر آگرہ آ گئے اور 17 روپے ماہوار پر لالا بلاس رام کے بچوں کے اتالیق ہو گئے، ٹیچر۔ نذیر نے طویل عمر پائی، آخری عمر میں فالج کے عارضے میں مبتلا ہوئے اور اسی بیماری کے باعث انتقال کیا۔ نذیر اکبر آبادی نے میر و سودا، ناسخ و آتش اور انشاء و جرأت کا زمانہ دیکھا، مگر اپنی آزاد طبیعت کے باعث سب سے الگ رہے۔ ان کی شاعری عوامی ہے۔ انہوں نے اپنے قرب و جوار کے ماحول، اپنے عہد کے رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کو بڑی عمدگی کے ساتھ اپنی شاعری میں ڈھالا ہے۔ انہوں نے شعر و سخن کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جن کا تعلق براہ راست عوام الناس، بالخصوص غریب اور مفلس طبقے سے تھا۔ ان کی نظموں میں مناظر فطرت، مذہبی تہوار، سماجی رسوم، میلوں ٹھیلوں، جانوروں، حتیٰ کہ پھلوں اور سبزیوں کا جا بجا ذکر دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے اردو نظم گوئی کے دامن کو وسیع کیا۔ انہوں نے طویل اخلاقی اور اصلاحی نظمیں لکھیں۔ ان کے علاوہ مناظر فطرت، موسموں اور تہواروں پر ان کی نظمیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ نظمیں ان کے غیر معمولی مشاہدے اور زندگی کے گہرے تجربوں کی عکاس ہیں۔ نذیر کی زبان عام فہم، سادہ ہے۔ ان کی شاعری کا ضخیم کلیات اردو ادب میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نظم کون سی ہے۔ ہماری نظم ہے جی برسات کی بہاریں۔ اب اس برسات کی جو بہاریں ہیں، اس کا جو ہے خلاصہ وہ میں آپ کو بیان کر دوں کہ اس میں بیان کیا کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بتاتا ہے کہ جب برسات ہوتی ہے تو اس کے برسات کے آنے سے ہر طرف کس طرح کا موسم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہر طرف برسات ہوتی ہے تو اس کی بہار ہی بہار ہر طرف دکھائی دیتی ہے۔ باغوں میں سبزہ لہلہا رہا ہوتا ہے، سبزے پر پانی کی بوندیں چمک رہی ہوتی ہیں۔ بادل جو ہیں وہ ہواؤں کے اوپر سواری کرتے ہوئے مستی کر رہے ہوتے ہیں اور پانی کی جھڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ بارش سے گلزار یعنی باغ، سبزہ اور جل تھل ایک ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہری ہری گھاس ہر طرف ہرے بچھونے بچھا رہی ہوتی ہے۔ سبزہ بادل کی سیاہی، سرخ و سفید گھٹا عجیب دلکشی دکھا رہی ہوتی ہیں۔ ہر زیرو بھیگ رہا ہے، پورا سما جاں فضا ہو گیا ہے۔ چرند پرند برسات سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس ایسے خوشگوار موسم میں تمام انسان بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ پرندے بھی سبحان تیری قدرت پکار رہے ہوتے ہیں۔ بس اسی منظر کو انہوں نے بار بار انہی الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ہر طرف برسات کی وجہ سے ہر طرف بہار ہی بہار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے کرنا یوں ہے کہ آپ نے اس برسات کی بہاریں جو ہے اس کو 2 سے 3 بار صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ میں اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ اٹیچ کر دوں گی، آپ نے ان کو اس کے اوپر لکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔